کہ ماہ رمضان میں ہمارے جو اکابرین ہیں ان کا قرآن پاک سے کیسا خاص لگاؤ ہوتا تھا، یہ تھوڑا سا ناظرین کو آیا ہے۔ تو رمضان اور قرآن اس میں کیا مناسب، اس کا کیا تعلق ہے کہ کسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں بیج ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد پھر برسات کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں روزہ یہ دل کی جو زمین ہے اس کو ہموار کرنے کا کام کا انجام دیتا ہے، اور پھر جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ زمین دل کی زمین انتظار کرنے لگتی ہے بارش کا، اور اس بارش کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب جو کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، بے شک میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال کر بتا دیں کہ ماہ رمضان میں عوام اور اہل علم اپنا تعلق قرآن سے کیسے جوڑے رکھیں، اس کا کوئی آسان سا نسخہ یا طریقہ بتانا۔ بالکل، سید ساجد پاشا قادری صاحب مدت فیضہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے، مجھے بار بار کلپس دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وظیفوں کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت کام ہوتا ہے، نصیحتوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام ہوتا ہے، نعت خوانی بھی بہت خوبصورت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمہ جہت ایک شخصیت ہمارے درمیان اللہ کے فضل سے موجود ہے، تو امت کی ذمہ داری ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ان کے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید ساجد پاشا قادری صاحب مدت فیضہ کی عمر میں اور اقبال میں اللہ تعالیٰ برکت۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا ابدا۔ ابو بکر صدیق عکس حسن کمال محمد است، عمر فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان غنی ضیاء شمع جمال محمد است، اور علی حیدر کرار بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ما حب آل محمد است۔ رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، اور رحمان ملا ان کے صدقے۔ کیا کیا ہم پر احسان نہیں، جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج پھر ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات کا اس انوار رمضان ٹرانسمیشن 2023 میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ خصوصی آمد کے میں اور آپ تمامی حضرات منتظر تھے، صرف ہندوستان نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی، اور کافی جو اہل خانقاہ حضرات ہیں، دیگر مشارب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے منتظر تھے ایک ایسی شخصیت کا جو آج تمام سنیوں کی جان ہے، سنیوں کی شان ہے، اور خصوصی طور پر اہل سلاسل کے دلوں میں اپنی جگہ اور اپنی محبتیں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور آج کہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں، اور اس انوار رمضان کے بھی آپ جو ہے خصوصی مہمان ہیں، جن سے میری مراد عالم نبیل، فاضل جلیل، بے مثال مقرر اور شہزادہ غوث اعظم، آل رسول و اولاد غوث اعظم حضرت علامہ و مولانا حافظ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ، برادر سجادہ نشین بارگاہ سیدنا سرکار عبداللطیف لا ابالی کرنول شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ آپ کے مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، میرے لیے بڑی سعادت کہ آپ کے چینل پر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ لمبے زمانے سے آپ کی خدمات، بالخصوص یوٹیوب کے ذریعے جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کا جس قدر خوبصورت گلبرگہ شریف میں آپ استعمال فرما رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، گنے چنے لوگ
جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. کرناٹک کے لیے آپ ایک عظیم اثاثہ ہیں اور آپ کی خدمات لاجواب ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ہم بے حد جو ہے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے اپنا قیمتی وقت دیا. چونکہ ماہ رمضان میں آپ کا جو شیڈول آپ نے بتایا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی صرف آمد ہی سارے سامعین اور ناظرین کے لیے نعمت ہے. اگر آپ کچھ نہ بھی فرمائیں تو بس آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، یہی بہت بڑی جو ہے نعمت ہے. تو سب سے پہلے تو حضرت کیسے آپ کے مزاج گرامی وغیرہ ہیں؟ الحمدللہ سب اللہ کا فضل ہے. کل 5 دن میں الحمدللہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی. لائیو پروگرامز کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے. تلاوت قرآن کا دوپہر میں روزانہ 3 بجے الحمدللہ لوگ جڑتے ہیں پورے ہندوستان سے اللہ کے فضل سے، اور قرآن مجید کا تلاوت کا اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. بہرحال بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لائیو پروگرامز بھی بہت خوبصورت جا رہے ہوں گے. الحمدللہ. اور ہمارے جو سامعین اور بالخصوص جو اہل سلاسل کے جو لوگ ہیں وہ کافی منتظر تھے، اور مجھے تو بہت کم بھروسہ تھا کہ آپ تشریف لائیں گے. اسی لیے کم بھروسہ تھا کہ آپ کا جو شیڈول آپ نے بتایا تھا اور جو آپ کی مصروفیت آپ نے بتائی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کم لگ رہا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے. لیکن یہ سرکار غوث اعظم کا یہ کرم ہوا کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے جو ہے کچھ وقت ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے نکالا ہے. اللہ آپ کو دارائیں میں جزائے خیر نصیب فرمائے اور آپ کے کوئی معاملے میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ کا قرآن سے شغف بھی آپ کا زیادہ ہے اور قرآن سے آپ کا ایک گہرا تعلق ہے، اور دی قرآن اکیڈمی غالباً میں سمجھتا ہوں اس کے آپ جو ہے صدر بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو یہ قرآن ہی کا فیضان ہے آپ کے اوپر. تو میں اسی کے مناسبت سے ایک سوال جو ہے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان میں ہمارے جو اکابرین ہیں ان کا قرآن پاک سے کیسا خاص لگاؤ ہوتا تھا، یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہاں، یہ جو آپ نے کوشچن فرمایا ہے وہ انتہائی ویلڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور وہ اس کتاب کے ساتھ کفر نہیں کرتے. اور ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو سیدھی بات ہے کہ قرآن مجید کو لے کر 2 قسم کے لوگ بنتے ہیں. ایک وہ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. دوسرے وہ جو قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تو ایمان لانے والے اگر اکابر کی طرف ہم دیکھیں گے وہ تو پورا سال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، اور صوفیہ کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ 7 دن میں 1 مرتبہ کم سے کم قرآن مجید ختم کرے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کا معمول بھی یہی بتلایا جاتا ہے کہ آپ ہر روز 1 منزل پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو غیر رمضان کے لیے ہے کہ 1 منزل بندہ پڑھے. باقی اگر وہ قرآن کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، قرآن سے واقعی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تلاوت کا یہ حق ہے. عوام کے لیے ہے کہ وہ 1 پارہ پڑھے، خواص کے لیے ہے کہ وہ 1 منزل پڑھے. مگر یہاں کوتاہی دونوں جانب سے ہوتی ہے. عوام کی جانب سے بھی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے، خواص کی جانب سے بھی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے. وہ 1 منزل نہیں پڑھتے، یہ 1 پارہ نہیں پڑھتے. مگر اگر واقعی ہم ادا کرنا چاہتے ہیں حق، تو یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو عام دنوں کا معمول ہے، مگر جب رمضان آ جاتا تو ہمارے اکابر اور ہمارے اولیاء کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن مجید میں تدبر کرتے، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو کم سے کم کر کے، عوامی سطح کی ایکٹیویٹیز کو کم سے کم کر کے اپنی ایکٹیویٹیز کو قرآنی ایکٹیویٹیز بنانے کی کوشش کرتے. بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوال میں ملتا ہے کہ 11 مہینے آپ کی مجالس ہوتی، فقہی مجلسیں ہوتی، اور باضابطہ مباحثے ہوتے، اور مجلسیں ہوتی، اور مذاکرے ہوتے، اور عوام کے ساتھ آپ کی فقہ و افتاء کی مصروفیات ہوتی. مگر جو ہی رمضان آ جاتا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی جو عوامی سطح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کم کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنا پورا وقت قرآن مجید کو دیتے. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ رمضان آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ
61 مرتبہ 61 ٹائمز قرآن مجید ختم کرتے. لوگوں نے پوچھا امام 61 مرتبہ آپ کیسے قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں؟ ارشاد جی فرمایا دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت اگر اس طرح بھی ہم کاؤنٹ کر لیں تو آپ کی 60 قرآن ہوتی ہے 30 دن کی، یہ 61 صحیح کیسے ہو گئی؟ تو امام صحیح. اعظم نے فرمایا یہ 60 قرآن دن کی اور رات کی، اس کے علاوہ تراویح میں جو ایک میں قرآن پڑھتا ہوں اس کو بھی میں نے کاؤنٹ کر لیا ہے. اس طرح 61 مرتبہ مجھے سبحان قرآن اللہ. مجید ختم کرنے کا موقع ملتا ہے. یعنی سبحان. ہمارے اکابر رمضان آ جاتا تو صرف قرآن پر غور کرنے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے اور جی صرف قرآن مجید سے شغف کو بڑھانے کی جستجو میں رہتے. یہ ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی طرح ہمارے سارے اکابر کا معمول تھا کہ وہ جی رمضان آ جاتا تو کثرت سے قرآن پڑھتے. اس کا ریزن یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی باضابطہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سناتے، جبریل امین علیہ السلام سے قرآن سنتے. تو سبحان حضرت اللہ. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا رمضان میں. اور جس براہ سال راست. رسول بالکل یہ رمضان کے خاص معمولات میں سے تھا. جی سال جی بھر تو خیر حضور کو پر کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوتا تھا، جی مگر رمضان آ جاتا تو حضور جی کی خدمت میں جبریل امین حاضری لگاتے، حضور کو وہ قرآن سناتے، وہ قرآن حضور سے سنتے. یعنی قرآن سے شغف کا اظہار ہوتا ہے رمضان جی میں رسول اللہ کی جانب سے بھی، خلفائے راشدین کی جانب سے بھی، اکابر اولیاء اللہ کی جانب سے بھی. امت کو بھی یہ چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی کوتاہیوں کو دور کرے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بڑی علمی گفتگو رہی آپ کی. ایک بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چونکہ یہ شغف امام اعظم کا اور دیگر اکابرین کا آپ نے ماہ رمضان کے متعلق بتایا ہے، تو رمضان اور قرآن اس میں کیا مناسب اس کا کیا تعلق ہے رمضان کا اور قرآن؟ رمضان اور قرآن کا انتہائی گہرا تعلق. ایک آیت مبارکہ کے قصہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی بے شک. انزل فیہ القرآن. اللہ جی تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں ہی اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو چونکہ جی نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے تو جی قلبی طور پر دل خود بخود اس کی طرف کھنچتے ہیں. اور جی پھر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے روزہ جی جیسی عادت عنایت فرمائی. ایک جی معنی جی میں اس کو صوفیہ کرام بہت خوبصورت تشبیہ دیتے ہیں اہل اللہ جی اور صوفیہ کرام. صوفیہ بالکل کرام عطا. ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جی کسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں بیج جی ڈال دیتا ہے جی اور اس کے بعد پھر برسات کا انتظار کرتا رہتا ہے. صحیح. صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں روزہ یہ جی دل کی جو زمین ہے اس کو ہموار کرنے کا کام کا انجام سبحان دیتا اللہ. ہے. اور پھر جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ جی زمین دل کی زمین انتظار کرنے لگتی ہے بارش کا، اور اس سبحان بارش کو قرآن مجید کہتے ہیں. اب جو اللہ. بندہ جس قدر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسی قدر انسان کے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے. اور ایک اللہ. مرحلہ ایسا انسان پر قرآن کی تلاوت کے دوران آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھیگ پڑتی ہیں اور آنکھوں کا حصار توڑ کر آنسو باہر نکل پڑتے ہیں اور انسان پھر سبحان اللہ اللہ. کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ کیفیت اس کو نصیب ہوتی ہے جو دن میں جی روزے رکھا کرتا ہے اور پھر شام میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. اور اس جی قدر وہ کرے قرآن کی تلاوت کہ ایک لمحہ ایسا آئے کہ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اگر یہ کیفیت رمضان میں نصیب ہو گئی تو پھر جی رمضان بخششوں کا مہینہ بن جایا کرتا ہے، مغفرتوں کا مہینہ بن جایا کرتا ہے. جی ورنہ یہ کیفیتیں اگر نصیب نہیں ہوتی تو فاقے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ جی فاقوں کے لیے انسان کو رمضان نہیں دیتا. اللہ جی تو کیفیات کے لیے، سوز کے لیے، محبت کے لیے، تڑپنے کے لیے، آنسوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان عنایت فرماتا ہے. تو رمضان کا قرآن سے ایسا ہی تعلق ہے جس طرح کسان کا کھیت سے ہے. جی کسان کا کام کھیت تیار کرنے کے بعد بارش کا انتظار کرنا ہوتا ہے، مگر اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں قرآن دے دیا. اور قرآن جب بھی بندہ پڑھتا ہے دل کو قرآن دھو دیتا ہے اور دل کے اندر سبحان. رقت اور نرمی قرآن مجید پیدا فرما دیا کرتا ہے. یعنی کہ قرآن پڑھنے سے انسان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور خشوع و خضوع بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہاں ساتھ عام دنوں میں تو ہوتا ہی ہے، مگر رمضان میں روزوں کی عبادت کے ساتھ سونے پر جی سہاگا، نور علی نور، قرآن نے کہا سبحان اللہ. نور پر نور ہو جاتا ہے. ایک طرف روزہ جی ایک نور ہے، پھر قرآن کی تلاوت دوسرا نور، نور علی نور ہو جاتا ہے معاملہ. بالکل. تو یہ بہت گہرا اس کا تعلق ہے ماہ رمضان کا اور قرآن قرآن مقدس. یقینی طور جی. پر، یقینی اور طور اس پر. جی اور اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما وما ادراک ما ادراک، لیلۃ القدر. بے یعنی شک بے قرآن شک کو یکبارگی کے ساتھ جو ہے اس ماہ اقدس ہی میں جو ہے اس کا نزول ہوا ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. اب یہاں پر کیا ایک بات یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کافی معجزات ہیں، تو کیا قرآن مقدس یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے؟
قرآن مجید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف معجزہ ہے بلکہ جی معجزت کبریٰ ہے، معجزہ جی کبریٰ آپ کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور بالکل حق ہے۔ آپ تو آپ ایک قرآن کے اسکالر بھی ہیں اور مسلسل جی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ انبیاء کرام کے دیگر انبیاء کرام کے جو معجزات ہوتے تھے وہ جی وقتی ہوتے تھے اور علاقائی سطح کے ہوتے تھے اور ان کے جی زمانے کے اعتبار سے ہوتے تھے، مگر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دیا جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا وہی له لحافظون، میرے مصطفیٰ یہ ذکر بھی ہم نے نازل کیا، اس کی جی حفاظت بھی ہم فرمانے والے ہیں۔ اور سبحان آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ معجزہ ہی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کی نسبتیں ہی اور حضور کے قلب مبارک سے نسبت کی برکتیں ہی ہیں کہ جی ہم جیسے گناہگاروں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ بے ہو جایا شک بے کرتا شک ہے، اس بے عظیم شک الشان اللہ کا کلام بے شک۔ ایک گناہگار انسان کے سینے میں محفوظ ہو جائے، یہ معجزہ حضور کا نہیں ہے تو یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ بے کمال شک حضور ہی کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، 7 بے سال شک کے بچے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، جن کو ایک لفظ قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ بھی میں جب نہیں پڑھنے بیٹھتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، یہ قرآن سبحان سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یقینی سبحان طور پر یہ معجزہ ہے آمنہ کے لال کا، مدنی سبحان تاجدار کا۔ اگر حضور کی نسبتیں نہ ہوتی تو ہم تو مر گئے ہوتے، کھپ گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے۔ یہ حضور ہی کے قلب مبارک کی نسبتیں ہیں کہ گناہگار سینوں میں بھی قرآن اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل جی لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہیں فرماتا ہے إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ جی جس جی کو آسمان نہیں اٹھا سکتا، جس کو زمین نہیں اٹھا سکتی، جس بے کو شک پہاڑ کیا نہیں اٹھا کہیں سکتے، مولانا کیا اس کو کہیں ایک انسان نے اٹھا لیا۔ وحملها الإنسان، یہ کمال ایک انسان کے اندر کیسے پیدا ہو گیا؟ جی یہ کمال ایک طرف کلام جلال والا تھا، اس جی جلال کو جمال میں تبدیل کرنے والی ذات رحمت للعالمین کی ذات رحمت مبارکہ ہے، پورے جلال کو لے کر پھر اس کو جمال میں تبدیل کر کے پھر امت کے حوالے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا انا انزلنا الیک الذکر، میرے مصطفیٰ یہ قرآن ہم نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ سبحان اب جس اللہ کو بھی ملے گا آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی نسبت سے قرآن مجید ملے گا۔ جی بے تو شک چاہتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں، ایک لمبے زمانے کے بعد یہ تمنا پوری ہوئی، جی جی مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ میں جی بھر کے آپ سے باتیں کروں۔ لائف ایک پروگرام میرا شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کوئی اور بات ہے تو آپ عنایت فرمائیں، ورنہ پھر مجھے دعاؤں سے نوازیں، پھر کبھی جی لگا کر ہم بیٹھیں گے تاکہ پھر دل بھر کے باتیں ہو سکیں۔ بالکل بالکل آپ نے جتنا وقت دیا یہ بہت ہی کافی ہے، اور آپ کی گفتگو بھی ایسی ہو رہی تھی کہ ہم بھی جو ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ بس سنتے جائیں۔ خاک جزاکم مجھ اللہ میں خیر، کمال رکھا جزاکم ہے، اللہ، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، بے شک بے تیرے شک عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ بے یہ شک بے واقعتاً شک کمال مصطفیٰ ہے۔ بس بے آخر شک۔ میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا، چونکہ آپ کو دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے، تو آخر میں ایک یہ بتا دیں کہ ماہ رمضان میں عوام اور اہل علم اپنا تعلق قرآن سے کیسے جوڑے رکھیں، اس کا کوئی آسان سا نسخہ یا طریقہ بتا دیں۔ قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کے لیے تو ہمارے اکابر نے ہمیں باضابطہ رولز بھی عنایت فرما دی ہے۔ اسلام میں کوئی جی اپنے طور پر نیا کام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قرآن جی کا معاملہ قرآن سے جوڑنے کے لیے امت نے باضابطہ، ہمارے حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضور کے بعد صحابہ کرام نے، بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا نظام جاری فرمایا۔ واہ رسول واہ واہ اللہ نے ماشاء ادا فرمائی، مگر پھر حضور نے چھوڑ دی، اس کو پھر ایک سنت بنا کر امت میں رائج کرنے کا صحرا اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے سر سجایا۔ ہم اگر قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ تراویح ذوق نماز سے پڑھیں، تراویح سے شوق سے پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں اور اہتمام سے پڑھیں، اور چاند رات سے لے کر چاند رات تک پڑھیں۔ یہ ایک کام ہے، اس سے قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت علاوہ اچھی نصیحت مولانا، بہت دن میں جو ہے علماء کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ جی عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگید عالم دین کی مجلسوں میں، جس طرح آپ کا چینل ہے یہ بھی قرآن کا کام کر رہا ہے مختلف جی جی موضوعات پر، جی عوام اگر قرآن سے ڈائریکٹ استفادہ نہیں کر سکتے تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ اگر جی علماء میسر نہیں آتے ہیں تو پھر ساجد پاشا صاحب قادری کے چینل پر تشریف لا لیں اور یہاں بیٹھ کر ان کے پروگرام سماعت کر لیں، یہ بھی قرآن کا کام ہے۔ بہرحال اس طرح ہم جڑے رہ سکتے ہیں۔ آخر میں کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کے لیے، ایک 10-15 سیکنڈ۔ بالکل، سید ساجد پاشا قادری صاحب مدت فیضہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں اپنے چینل کے جی ذریعے، مجھے جزاک بار بار کلپس اللہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جزاک وظیفوں کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت کام ہوتا ہے، جی جی نصیحتوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام عنایتیں ہوتا ہے، ہیں،
نعت خوانی بھی بہت خوبصورت فرماتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمہ جہت ایک شخصیت ہمارے درمیان اللہ کے فضل سے موجود ہے. تو امت کی ذمہ داری ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ان کے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید ساجد پاشا قادری صاحب مدت فیوزہ کی عمر میں اور اقبال میں اللہ تعالیٰ برکت آمین یا رب العالمین. کو اللہ تعالیٰ طول عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ مولانا. ہمارے سامعین اور ناظرین نے آپ کے چہرے سے آپ کا چہرہ انور کا دیدار کر کے مشرف بھی ہو گئے اور آپ کی علمی و روحانی جو ہے باتوں سے بھی جو ہے وہ مستفیض ہوئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے اور آپ کے علم میں عمل میں عزتوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم سے اور ہر طریقے کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے. اور آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا حضور غوث اعظم کا فیضان یوں ہی ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. پھر کبھی ایک مرتبہ جو ہے آپ خصوصی وقت عنایت کریں تاکہ سارے ہمارے ناظرین اور سامعین آپ سے مستفیض ہوں. بالکل انشاءاللہ. جزاکم اللہ. بہت شکریہ یاد فرمائی کا. بہت شکریہ. السلام علیکم. حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جزاک اللہ.